ایران کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمان کو کیوں کہا ہے ملیامیٹ کرنے کا، اور کیا ویسا کریں گے؟ اس حوالے سے کچھ تحقیقات کی ہے تو ویلاگ میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، امریکہ ایران کا ٹاکرا تو چل ہی رہا تھا، اور عمان وہ ملک ہے جو کہ انتہائی امن پسند ہے، دنیا میں سارے اس کے دوست ہیں، اور امریکہ ایران کی یہ ثالثی کرا رہا تھا، اور امریکہ نے اس کو بھی خوفناک قسم کی دھمکی دے دی۔ تو دھمکی کیوں دی ہے؟ اصل میں ایران نے یہ کہا تھا کہ آپ نئے ہرموز، چونکہ ایران کا اس پہ حق ہے، یہ امریکہ اور عمان کے پاس، امریکہ نہیں، ایران اور عمان کے پاس سے گزرتا ہے، تو اس لیے اس پہ حق ایران اور عمان کا ہے، تو وہ اس معاملے کو سیٹل کر لیں گے اور اس قسم کا سسٹم بنا دیں گے جس پہ عمان اور ایران اس کو کنٹرول کریں گے۔ تو امریکہ نے اس کو منع کر دیا ہے، اور عمان کو بھی دھمکی لگا دی ہے کہ ایسا سوچا بھی تو تمہیں ختم کر دیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ عمان وہ ملک ہے جو کہ بہت ہی امن پسند ہے، یہ ایک تاریخی ملک ہے، اور ہم نے سب نے بچپن میں سامری جادوگر کی کہانیاں سنی ہیں۔ تو سامری جادوگر عمان میں ہی تھا، اور اس نے بہت سال عمان میں ہی گزارے ہیں، اس کی قبر بھی عمان میں ایک جگہ ہے سلالہ، وہاں پہ موجود ہے۔ تو کیا سامری جادوگر کے ہوتے ہوئے امریکہ اس پہ قبضہ کر لے گا اور تباہ کر دے گا؟ تو دیکھیں، سامری جادوگر تو اللہ کی ایک مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی پاور ہے، تو سامری جادوگر تو اب ویسے بھی مر گیا ہے، لیکن جس نے سلالہ میں وہاں پہ جو بھی جاتا ہے وزٹ کرنے، تو سامری جادوگر کی قبر کا جو علاقہ ہے سلالہ میں، تو وہاں پہ ایک عجیب سی مسٹری ہے، ایک طلسم ہے، اور وہاں پہ ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جانے والے کو۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، یہ ہر کسی کا اپنی سوچ ہے، کیا اس کی وجہ سامری جادوگر ہے؟ تو خیر، سامری جادوگر کا تو اس کنٹری سے تعلق ہے تاریخی، لیکن جو آج کل کا دور حاضر کا زندہ جو سامری جادوگر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ دنیا کے سارے جادو ٹونے جانتا ہے، کیونکہ ان کے پاس فوجی اور معاشی طاقت ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمان پر حملہ کرے گا، کیونکہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمان کی پالیسی ہی فرینڈلی ہے، وہ تنازع میں نہیں پڑتا، چاہے کوئی بھی مذہب یا ملک ہو ایران کی طرح، بلکہ وہ ہر کسی کے ساتھ مسئلے ختم کرتا ہے۔ تو عمان کو تو صرف دھمکی لگائی ہے، میرا خیال ہے کہ قطر اور جو سعودی عرب وغیرہ ہیں ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے۔ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایگریمنٹ وہ ایران سے کرنا چاہتا ہے، لیکن مسلم ممالک جو معاہدہ ہے ابراہیمی ہیں اس پہ سائن کریں۔ اب معاہدہ ابراہیمی یہ ہے کہ سارے جو ہیں وہ فور فادر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے، تو یہ تینوں قوموں کے اور مذہب کے لوگ ہیں، تو یہ ایک سائن کر لیں جس میں امن ہو اور یا آپس میں نہ لڑیں۔ تو پاکستان تو اس میں شامل نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پاکستان بھی اس پہ سائن کرے، لیکن سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ جب فلسطین میں امن ہوگا، فلسطینیوں کو ایک آزاد ملک ملے گا، تمام انسانی حقوق ملیں گے، تو پھر اس پہ بات کرنا۔ ایک طرف جو یہودی ہیں وہ اپنے کزن فلسطینیوں کو، مسلمانوں پہ حملے کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، حالانکہ سب جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور تو ایسے میں ایگریمنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سعودی عرب کی بات تو لاجیکل ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بس یہ چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس ایگریمنٹ کے بدلے میں اٹھا لے، اور پھر امریکہ کو اور اسرائیل کو بتائے کہ دیکھیں کتنی بڑی فتح حاصل کی ہے۔ تو سعودی عرب اور پاکستان تو اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنے والے جب تک فلسطین میں امن نہیں ہو جاتا اور ان کا جو دو ریاستی حل ہے وہ نہیں ہو جاتا۔ البتہ ٹرمپ عجیب و غریب چالیں چل رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کو بھی اسرائیلی لابی سے خطرہ ہے، کیونکہ وہاں پہ جب ابراہم لنکن نے بھی یہودی پالیسی کے وہ الگ گئے تھے، تو ان کو تھیٹر میں گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا، اور اس طرح کوئی بھی امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اینٹی اسرائیل جاتا ہے تو وہ بہت خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو میرا تو یہی خیال ہے کہ عمان کو دھمکی ایسے ہی خالی پیلی دی ہے ڈرانے کے لیے، اور عنقریب ہم دیکھیں گے کہ مئی کے مہینے میں ہی امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات مزید ٹھنڈے ہوں گے، اور ایگریمنٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے ایران پر جس مقصد کے لیے حملہ کیا تھا تو وہ مقصد امریکہ حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ جب امریکہ مقصد حاصل نہیں کر سکا تو وہ ٹیکنیکلی یہ جنگ ہار گیا ہے۔ تو اس ٹاپک کے حوالے سے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، جو کہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔